الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین ذی وقار، آج 20واں روزہ ہے اور 22 اپریل 2022 ہے، یعنی رمضان مبارک کے 2 عشرے ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. مغرب کے بعد آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ گنتی والا مہینہ ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، گزر ہی جاتا ہے. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کی، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، سحری اور افطاری میں دعاؤں کا اہتمام کیا، حسب توفیق صدقات خیرات لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے رہے. موقع محل کی مناسبت سے جس جس نیکی کا موقع ملا اس میں بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرتے رہے. اور کچھ ایسے بیچارے ہوں گے جن کا بڑا دل کرتا ہوگا لیکن بیچارے رمضان کے شروع سے ہی بیمار، بستروں میں پڑے، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں.
کی بڑی خواہش ہوگی کہ کاش ہمارے پاس صحت ہوتی، ہم بھی مسجدوں میں جاتے، تراویحوں کا اہتمام کرتے، نماز کا اہتمام کرتے، روزے رکھتے، بڑی خواہش ہوگی، لیکن میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن ایک طبقہ اس میں سے وہ بھی ہے جس کو صحت بھی ملی، جس کو وقت بھی ملا، جس کو توانائی بھی ملی، ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس میرے اللہ کی دی ہوئی موجود ہے، پاؤں صحیح سلامت ہیں، ہاتھ صحیح سلامت ہیں، ہر قسم کی نعمتوں سے وہ آراستہ ہے، باوجود اس کے غفلت میں وقت گزر گیا۔ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے اہتمام کیا، وہ اپنی اس نیکی میں تکبر غرور نہ کریں، اور جن بیچاروں کے ساتھ غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ ان کو راہ راست آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بابا، جہاں پر انسان خود سے نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مسلمان بھائی، جو ہمارا پڑوسی، جو ہمارا معاون، جو ہمارا ہمدرد، جو ہمارا دوست غافل ہے، اس کے لیے دعا کی جائے، دعا کے ساتھ محنت بھی کی جائے۔ کبھی کبھی جا کے بیٹھا جائے، کیا حال ہے میرے بھائی، کیا حال ہے میرے دوست، دیکھ ہمارے بڑے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، آ رائے راس آ جا، جو مقدر میں ہے ملے گا، وہ کوئی بھی کسی کا لقمہ چھین نہیں سکتا، سب میرے رب کے قدرت میں ہے، ہاتھ میں ہے، مٹھی۔ ان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، بابا، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ٹکا دیا ہے، کم از کم 10 دائیں 10 بائیں 10 آگے 10 پیچھے 40 گھروں پر کڑی نظر رکھی جائے، کوئی اس میں سے ایسا تو نہیں جس کے گھر میں ہانڈیاں نہ پکڑی ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ جو رکھا ہے، وہ رکھا بھی اس لیے کہ انسان ہلکی سی سحری کرے، پھر جب یہ باعث نکلے محنت مشقت کرنے کے لیے، اس کو بھوک ستائے، پیاس ستائے، اس وقت پتہ چلتا ہے یہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی اولادوں کو پیاسا برداشت نہیں کر سکتے، بھوکا برداشت نہیں کر سکتے، میرا اللہ بھی اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس طرح کی کیفیات جو اللہ رب العزت نے دنیا میں رکھی ہے، وہ صرف اس لیے جتنا بھی سخت دل ہو، جتنا بھی سخت کیفیت والا ہو، ایک روزہ گزرنے کے بعد دل نرم، دوسرا روزہ گزرنے کے بعد دل نرم، تیسرا روزہ گزرنے کے بعد دل نرم، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا عشرہ نہیں تو دوسرے عشرے میں تو دل نرم ہو ہی جاتا ہے۔ آج ایک فون آیا، لا الہ الا اللہ، 3 دن سے اس نے سحری نہیں کی، اس کی بالا بستر پر ہے، کیسوں کو کیسا دکھا دیتا ہے، زمینوں کا مالک، جائیدادوں کا مالک، اپنے مکان کا مالک، اپنی دکانوں کا مالک، کیسی کیسی کیفیت دکھا دیتا ہے۔ کسی پر کوئی حال آ جائے، ہمارے اوپر ہے
اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہونا. اس طرح کے حالات جو اللہ دکھاتا ہے محض ایک سبق ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، دور خلافت ہے. آپ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک عورت اس کے بچے رو رہے ہیں. آپ اس کے گھر تک جاتے ہیں، اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے. تو یہ چولہے پہ جو پڑا ہے یہ کیوں نہیں دیتی ہو؟ یہ چولہے پہ جو ہانڈیاں جل رہی ہے، یہ آگ نظر آ رہی ہے، یہ ہانڈیاں مجھے نظر آ رہی ہے، یہ کیوں نہیں دیتے ہو بچوں کو؟ اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے، کیا پک رہا ہے؟ چھوڑو کچا ہی دے دو، کچھ تو دے دو، باقی پکتا رہے گا. یہ تو ویسے بچوں کا دل بہلانے کے لیے میں نے رکھا ہے، کسی طریقے سے بچے سو جائیں. لیکن بچے ہیں، بھوک لگی ہے، سو نہیں پا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیفیت دیکھی، بھاگے، بوری لی، بیت المال سے کچھ رکھا، اپنے کندھے میں اٹھایا. اتنے میں آپ کا ایک غلام تھا. فرمایا امیر المؤمنین یہ مجھے دے دیجیے، آج کا یہ بوجھ تجھے نہیں دے سکتا، آج کا یہ بوجھ تجھے نہیں دے سکتا. میری اتنی لاپرواہی ہے، میں امیر المؤمنون ہوں، اور میری اتنی لاپرواہی ہے کہ میرے دور خلافت میں معصوم بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. لے کے گئے اور میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. فرمایا ایسے کہاں جا سکتا ہوں، جن بچوں کو روتا ہوا دیکھا ہے ان بچوں کو میں ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. آج ہم اپنے گھر کے اندر ہر چھوٹے بڑے کی فرمائش پوری کر رہے ہیں. آیا میرے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں جس کے بچے کی فرمائش اس کا باپ پورا نہ کر سکتا ہو؟ آج میں اور آپ اپنے بیوی کے فرمائشوں کو پورا کر رہے ہیں، میرے پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں جس کی بیوی نے اپنے شوہر کو فرمائش کی ہو وہ پورا نہ کر سکتا. آج میں اور آپ اپنے باپ کا علاج اچھے سے اچھے اسپتال میں کرتے ہیں، اچھی سے اچھی دوائی اس کو مہیا کرتے ہیں. میرے آس پڑوس میں کوئی ایسا نہیں جس کے باپ کو دوائی کی ضرورت ہو وہ نہ لا سکتا ہو. ہم نے زیادہ تر صدقہ خیرات اس چیز کو ترجیح دی جو ہاتھ پھیلائے، جو روتا ہوا نظر آئے، جو پرانے کپڑوں میں نظر آئے، جو اپنی حالت عجیب سی بنا دے، جو مسجد کے باہر کھڑا ہو جائے، جو میرے اور آپ کے گھر کے دہلیز پر آ جائے، دستک دے. ہم ہر ایک پر اپنے محلے کا معاملہ ہے. اس وقت ہر ایک اپنے محلے میں 10 سامنے، 10 پیچھے، 10 دائیں، 10 بائیں، 40 گھر یہ ہمارے ذمے ہے. اس میں کوئی ایسا تو نہیں جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، کوئی مقروض ہو، اس کو قرض والا تنگ کر رہا ہو. بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں. ہمارے سامنے جتنی اونچی آواز سے چیخ کر رونے والا ہو اور جتنے گلے سڑے کپڑے پہن کے آنے والا ہو، ہم اس کو تھام دیتے ہیں. کیا پتہ اس کا بینک بیلنس کیا ہے، کتنے دیکھنے میں آئے. اور بابا کوشش کرو، نمازیوں کو دیکھو، نمازیوں کو دیکھو، جس کو دو نمازی ہے یا نہیں،
جس کی جبین نیاز میرے قادر مطلق کے سامنے نہ جھکے، جو میرے رب کا گستاخ ہے، میرے رب کا نافرمان ہے، تو اس کو کیا دیتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا نہ دے، دے اتنا نہ دے، اتنا نہ دے تاکہ اس کو بھی احساس ہو کہ میں بھی اللہ کی طرف رجوع کروں۔ بابا خاص طور پر اپنی امامت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بات کر رہا ہوں، خاص طور پر جو مسجد میں آ کے سوال کرے اس کو مت دیا کرو، ہاں باہر کھڑا ہوا دے دیا کرو، جو مسجد کے اندر آ کے سوال کرے اس کو بالکل نہ دیا کرو۔ کیوں؟ اب وجہ پوچھو، اب وجہ بت کیوں؟ امامت ہے نا، میری فرائض ہے، یہ میری وجہ ہے، مجھے بتانا۔ آپ کو اب ظاہری بات ہے عوام بیچاری اس کو نہیں پتا، اس کو بتاؤ، اس کا ریزن بتاؤ، اس کی وجہ بتاؤ، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری غیرت کو للکار رہا ہے، میرے گھر میں میرے دربار پہ آ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری غیرت کو للکارتا ہے یہ، اور تو اس کو دیتا ہے۔ کئی میں اس لیے آپ کو زحمت دیتا ہوں بابا جمعے میں اہتمام سے آئیں، اہتمام سے آئیں، جلدی آئیں، تاکہ میرے دل میں بھی ہو واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کو دین کو ترتیب سے بتانا شروع کر دوں، حوالوں سے بتاؤں، آپ جا کے پوچھیں، تحقیق کریں، پہلے ایک مسئلہ اس پہ آپ مطمئن ہو جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اپنی زندگی میں انقلاب لائیں۔ یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، یہ ہمارا دین انقلابی دین ہے، یہ ایسا نہیں ہے انقلاب آ جائے، جتنا سنو اس پہ عمل شروع ہو جائے۔ فرمایا واعظ و نصیحت کے کچھ شرائط ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے اخلاص نیت، اللہ کی رضا، بیان کرنے والا بھی سننے والا بھی اللہ کی رضا، ایک۔ اور نمبر 2، انسان جب گھر سے نکلے میں وہاں پر جا کے دین سیکھوں گا، دین بیان کے میں دین بتاؤں گا، سیکھنے والا میں دین سیکھوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ نکلتا گھر سے ہے، بظاہر وہ گلیوں پہ پیر رکھتا ہوا نظر آتا ہے، سڑکوں پہ پیر رکھتا ہوا نظر آتا ہے، بظاہر امر پورا کی گلیوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر پھیلاتے ہیں۔ ہاں وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں گلیوں سے نہیں، تو فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کر آیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ کالی کملی والا فرما رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے پہلے سننے والا، سنانے والا، صحیح نیت، اخلاص نیت، یا اللہ سب سے پہلے بیان کرنے والا، یا اللہ جو میرے پاس علم ہے یہ بطور امانت ہے، یا اللہ کل قیامت والے دن تو سوال کرے گا، اس سوال کا جواب دینا پڑے گا، تو لہٰذا یا اللہ میں اپنے مقتدیوں کو علم بتا رہا ہوں، نہ وہ کے لیے نہ شہرت کے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ سیکھنے والے اس لیے آ رہے ہیں ہمارے پاس علم زیادہ آئے، ہمارا نام نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، معلومات نہیں، علم میں اضافے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس علم آئے، علم کا اضافہ آئے، جب علم آئے گا اس پر عمل کریں گے۔ فرمایا گھر سے اس نیت سے چلتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پھل پھیلا دیتے ہیں، وہ اس پر چل کر آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تک وہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ محفل رہتی ہے، اس وقت تک فضاؤں میں پرندے، بلوں میں چونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، بولنے والا بول رہا، سننے والے سن رہے ہیں، لیکن فضاؤں میں پرندے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں۔
سمندر کے اندر مچھلی ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے، بلوں کے اندر چونٹیاں ہمارے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ اور نمبر 3 اصول سیکھنے کا، بتانے والے کے لیے بھی سننے والے کے لیے۔ یار یہ بات تو میں نے پہلے بھی سنی، بعض مرتبہ وہی بات دہرائی جاتی ہے جو پہلے سنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مجھے پہلے سے پتہ الحمدللہ دل میں بھی نبی کا کوئی فرمان بتا دیا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ، الحمدللہ یہ مجھے پہلے سے پتہ، ایک اللہ کا شکر ادا کیا اسے۔ نمبر 2 اس پر میرا عمل کتنا ہے، اس پر میرا عمل کتنا ہے، میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر کر رہا ہوں الحمدللہ، پھر عمل کی نوعیت کتنی ہے، کتنے حد تک، 100% الحمدللہ، 50%، یا اللہ مجھے مزید توفیق عطا فرما۔ عمل بالکل نہیں ہے، استغفر، دل میں استغفر اللہ، بیان سنتے سنتے دل میں یا اللہ مجھے معاف فرما۔ یہ تو میں نے کئی دفعہ سنا، ابھی تک عمل نہیں کیا۔ اور کسی بزرگ کا ایسا واقعہ سنا جائے کمالات والا ہو، اس وقت کہا جائے اجعلنا منہم اجعلنا منہم اجعلنا منہم، یا اللہ مجھے بھی انہی لوگوں میں سے بنا دے۔ اگر کسی ایسے کا واقعہ سنا جائے جو دین کا غدار ہو، جو میرے نبی کا گستاخ ہو، جو میرے صحابہ کا منکر ہو، جو میرے قرآن کا منکر ہو، ایسے لوگوں کے واقعات سنائیں تو اس وقت دل کے اندر اللہم احفظنی منہم، نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو درود شریف نہ پڑھے، فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے لفظ محمد آئے وہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب یہ کتنی دفعہ، ایک مجلس میں کم از کم 10 مرتبہ سے اوپر ہو جائے، اس کا خیال بٹک جائے آگے پیچھے، اس نے نہ کہا تو کوئی بات نہیں، شریعت کہتی ہم معاف کر دیں، کم از کم 10 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ تو کہتے۔ لفظ اللہ کا نام آئے جل جلالہ دل کے اندر، کسی صحابی کا ذکر آئے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، 2 صحابیوں کا ذکر آئے رضی اللہ عنہما، بے شمار صحابیوں کا ذکر آئے رضی اللہ عنہم، کسی صحابیہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہا، 2 صحابیہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہما، کئی صحابیہ کا ذکر آ جائے رضی اللہ عنہن، کسی بزرگ کا ذکر آ جائے رحمت اللہ علیہ۔ یہ مجمع کے اصول ہیں، یہ واعظ و نصیحت کے اصول ہیں، یہ اجتماعات کے اصول ہیں، اور اسی محفلوں کے اصول میں سے ایک اصول لکھا ہے کندھا پھلانگ کے نہ آیا جائے، کندھا پھلانگ کے نہ آیا جائے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، بالفرض بہت ضروری کام ہے، دونوں ہاتھوں سے سہارا، میرے بھائی تھوڑا سا راستہ کر کے آگے کندھا نہ پھلانگا جائے۔ فرمایا دو بعد میں آنے والا پہلے آتا ہے کندھے پھلانگ کر، جتنے کندھے پھلانگ کر آتا ہے اتنا گناہ لے کے جاتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ بابا آخری عشرہ چل رہا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں
آج مغرب سے پہلے پہلے افطاری مسجد میں کریں گے، اور تمام نوجوانوں سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، جو مسجدیں تمہارے قریب ہیں، گھر کے قریب ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہو، بیٹھ جاؤ، ڈھیرے لگا لو، جو ادھر بیٹھنا چاہتا ہے ادھر ڈھیرا لگا لے، یہ آخری 10 دن ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد ہے وہ وقت جب میں نے کہا رمضان آنے والا ہے، ابھی کچھ کہیں گے مولوی صاحب تو چلا گیا ہے، اب میں پھر کہہ رہا ہوں 2 عشرے چلے گئے، 1 عشرہ کچھ دن کے بعد کہیں گے آج عید کا 5واں دن ہے تو 6واں دن ہے، 4واں دن گزر جائے گا۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر کی، خوش نصیب ہیں جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے تراویحوں کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے تہجد کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے اشراق کی نماز کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے اوابین کی نماز کا اہتمام کیا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے خیرات صدقے دیے، خوش نصیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو افطاریاں کرائی، خوش نصیب ہیں جنہوں نے دائیں بائیں لوگوں کا خیال رکھا، خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، ہر وقت زبان پر ذکر تھی اور کسی نے تکلیف دی صبر کر لیا، زبان کو لگام لگا لیا، خاموش ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں جو میرے بھائی ابھی تک غفلت میں ہیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو راہ راست آنے کی توفیق نصیب فرما۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو انسان کو خود پسند ہو وہ دوسرے کو دے۔ جب مجھے جنت پسند ہے، میرا دوسرا بھائی جنت سے کیوں محروم ہو جائے؟ جب میں جہنم کو نہ پسند کرتا ہوں، میرا بھائی کیوں جا رہا ہے؟ اس کی فکر کیوں نہیں ہے؟ آؤ سنیے واقعہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا ایک منافق تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر وقت تکلیف دیا کرتا تھا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ اتنے میں وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، گرد صحابہ کا جربٹ کھڑا ہے، گرد اصحاب کھڑے ہیں، صحابہ خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کا دشمن دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رونے لگے، آپ کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں غم زدہ ہیں، کیوں دکھی ہیں؟ فرمایا جو بھی تھا میرا امتی تھا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور آج ہمارا باڑ میں جائے، غرق ہو جائے، نہ مسلمان کے ساتھ یہ صفات اچھی نہیں لگتی۔ تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ بڑا ہمدرد تھا، ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کے قریب بیٹھتا ہوں آپ کے سینے سے ہڈیوں کی ٹوٹنے کی سی آواز آتی ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بہت دفعہ ہمت کی پوچھنے کی، میں نہ پوچھ سکا، آج ہمت ہوئی، یا رسول اللہ یہ راز بتائیے، یہ کیا ہے جو آپ کے سینے کے اندر سے کوئی چیز ٹوٹنے کی، ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آواز آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا غم ہے، میرے امت کے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، میرے سے نہیں برداشت ہوتا۔ بابا جس نبی کو ماننے والے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اس نبی کا غم سیکھو، اس نبی کا غم اپنے سینوں میں ڈالو، اس نبی کی فکر اپنے سینوں میں ڈالو، اس نبی کی محبت اپنے سینوں میں ڈالو۔
ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے اندر ہیں، ایک شخص کی چھاتی پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بے بس ہو جاتا ہے، مارنا آسان ہو جاتا ہے، ویسے بھی آپ پہلوان تھے، ویسے بھی آپ شیر خدا تھے، آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بے بس ہو جاتا ہے، تھوک پھینکتا ہے، علی رضی اللہ عنہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو آپ کی گرفت میں آ چکا تھا، یہ نبی کا گستاخ تھا، یہ دین کا دشمن تھا۔ فرمایا جو بھی تھا، پہلے معاملہ دین کا تھا، اب معاملہ ذاتیات کا آ گیا، اب ذاتیات آ گئی ہے۔ کتنے موقع پہ ہم دین ذات کی وجہ سے بیان کرتے ہیں، ذات کی وجہ سے ہمدردیاں بیان کرتے ہیں، نہیں، ذات کی وجہ سے کسی پہ ہمدردی نہ بیان کرتے۔ کسی کو کسی گناہ میں راستہ بند کرتے ہوئے دیکھ دیا، اب دین آ گیا میرا، راستہ بند کرنا، کتنا گناہ کتنا گناہ کتنا گناہ، جو میرے اندر گناہ ہے وہ کدھر جائیں گے، جو میرے اندر اتنے جرائم ہیں وہ کدھر جائیں گے، جو میرے اندر اتنے معاملات ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ کسی پہ انگلی اٹھا کر دین مت بیان کرو، کسی پر انگلی اٹھا کر دین مت بیان کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔